أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن
إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ عزیزان گرامی، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حاجی عارف عبد الرزاق منجی، مرحومہ نفیسہ عبد علی عبد الحسین، مرحومہ آصفہ عبد علی عبد الحسین اور تمام مرحومین کی روح کو احسال فرما دیں۔ عزیزان گرامی، جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس سے خداوند عالم مجلس امام حسین کے طفیل میں ان سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان سب کو فشار قبر سے نجات عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ شخص جو اظہار ایمان کرے، نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے ایک ایسے منصب کا ذکر کیا ہے کہ جس منصب کو اللہ نے اپنے سے بھی نسبت دی ہے، اپنے رسول سے بھی نسبت دی ہے، اور ان لوگوں سے نسبت دی ہے جو ایمان والے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں کہ در حالے کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو منصب معین کیے ہیں، اگر آپ قرآن اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں سے ملنے والے منصبوں میں ایک منصب کا نام ہے نبوت، ایک کا نام ہے خلافت، ایک کا نام ہے رسالت، ایک کا نام ہے خلت، اور ایک منصب ہے جو اللہ نے ایک ہی نبی کو دیا ہے جسے امامت کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی فہرست میں جناب ابراہیم کے علاوہ اللہ نے کسی کو منصب امامت عطا نہیں فرمایا۔ بہت سارے صرف نبی ہیں تو رسول نہیں، جو رسول ہیں وہ اولو العزم رسول نہیں، جو اولو العزم رسول نہیں ہیں وہ خلت کی منزل پر فائز نہیں، جو خلت کی منزل پر فائز ہے اللہ نے اسی کو منصب امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ لیکن منصب امامت سے بھی بلند و بالا درجے کا نام ہے منصب ولایت، اس لیے کہ اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں خداوند عالم نے کہیں پر بھی اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی خلت، ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر کسی منصب کو اپنے سے نسبت دی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک منصب ہے جسے منصب ولایت کہا جاتا ہے، جسے منصب ولایت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کسی اور منصب کو اپنے سے نسبت نہیں دی ہے کہ وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، وہ رسول ہے، میں بھی رسول ہوں، نہیں عزیزان گرامی، اکیلا منصب ہے منصب ولایت جو امامت سے بھی بلند و بالا ہے، اور اس منصب کو اللہ نے اپنے سے بھی نسبت دی ہے، اپنے رسول سے بھی نسبت دی ہے، اور اس کے بعد اس منصب کا اہل اللہ نے ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو ایمان لانے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا کہ جب اللہ نے انبیاء کو منصب دیا ہے تو اکیلے ایک نبی ہیں جسے اللہ نے منصب امامت دیا ہے، لیکن اس منصب امامت کو بھی اللہ نے محدود کر دیا ہے۔ دیا کیوں ہے یہ بھی بتایا ہے، اور کہاں تک دیا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ابراہیم کا نبیوں میں اکیلا نبی ہے جسے اللہ امامت کا منصب دے رہا ہے، لیکن کب دے رہا ہے اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، اور جب ابراہیم کامیاب ہو گئے اس امتحان میں تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میں صرف اور صرف تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، کائنات کا امام نہیں بنا رہا ہوں، میں کائنات کا امام نہیں بنا رہا ہوں، میں صرف اور صرف تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی طے ہو گیا کہ علی ابراہیم سے افضل ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جس کی امامت لوگوں تک محدود ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، جو کائنات کا مولا ہو اور مولائے کائنات کا ہے کہلائے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم کو اللہ نے امامت دی، کب دیا؟ جب ابراہیم نے امتحان دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، 100% نمبر لے آئے، پوری طرح سے کامیاب ہو گئے، تب ابراہیم کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا۔ عزیزان کرام، دل چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کروں، توجہ چاہ رہا ہوں، دل چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کروں، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، اے میرے خالق و مالک، اے منصب کو دینے والے، اے منصب کو عطا کرنے والے، اے ابراہیم کا امتحان لینے والے، اے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کرنے والے، ابراہیم کی کامیابی امتحان پہ
جب تو اسے منصب امامت دے ہی رہا ہے تو اسے محدود کیوں کر رہا ہے؟ صرف لوگوں تک کیوں بنا رہا ہے؟ سب کا کیوں نہیں بنا دیتا؟ عجب نہیں، اللہ جواب دے تو نے ابراہیم کے منصب و امامت کو دیکھا ہے کہ میں نے محدود کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میں نے محدود کیوں کیا؟ میں نے انہیں لوگوں کا امام بنایا، تو نے اس آیت کو دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میں نے انہیں صرف اور صرف لوگوں کا امام کیوں بنایا ہے۔ ہم نے کہا میرے معبود کیوں تو نے لوگوں کا امام بنایا ہے؟ سب کا امام کیوں نہیں بنا دیتا؟ پوری کائنات کا امام کیوں نہیں بنا دیتا؟ عجب نہیں، اللہ جواب دے اسی قرآن میں دیکھ لے، تجھے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ کہ قرآن میں ابراہیم نے خواہش ظاہر کر دی، اے میرے معبود یہ بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کیفا تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ یہ ابراہیم کا سوال ہے، یہ ابراہیم کی خواہش ہے۔ اطمینان قلب کے لیے ابراہیم نے یہ سوال کیا، اس لیے کہ قرآن کے اگلے ہی حصے میں ہے کہ اللہ ابراہیم سے پوچھ رہا ہے کیا ایمان نہیں لے آئے ہو؟ ایک جملہ کا ایمان ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں، ایمان ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان سے پورا پریکٹیکل کروایا، 4 پرندے لے لو، ذبح کر دو، ان کے گوشتوں کو آپس میں مخلوط کر دو، الگ الگ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ابراہیم کو لوگوں کا امام کیوں بنایا گیا ہے، یہ سوال سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ روایت بتا رہی کہ اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، ذبح کر دو، ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کر دو، گوشت کو مخلوط کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، اور اس کے بعد ان کی منقاروں کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اور اس کے بعد آواز دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں۔ ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق 4 پرندوں کو لیا، پرندوں کو ذبح کیا، گوشت کو آپس میں مکس کیا، مخلوط کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد منقار کو ہاتھ میں لینے کے بعد پرندوں کو آواز دینا شروع کیا ہے۔ سارے پرندے کے گوشت آپس میں جدا ہونا شروع ہونے کے بعد اپنی اپنی منقاروں میں جڑ گئے۔ جب منقاروں میں جڑ گئے اللہ نے دوبارہ اس میں روح پھونک دی، سارے کے سارے پرندے زندہ ہو گئے۔ ابراہیم کو ایمان تھا، اطمینان قلب چاہیے تھا۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ نے پورا پریکٹیکل ابراہیم کے ہاتھوں سے ہی کرایا۔ جیسے ہی دیکھ لیا ایک مرتبہ ان کو یقین ہو گیا، عزیزان گرامی یہ یقین کب ہوا؟ علم الیقین تھا، عین الیقین نہیں تھا۔ یقین کی 3 منزلیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین یعنی یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن اس چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا مشاہدہ ضروری تھا، آنکھوں کا دیدار ضروری تھا، آنکھوں سے دیکھنا ضروری تھا۔ اللہ نے پریکٹیکل کرا کے ان کو عین الیقین کی منزل پر پہنچا دیا۔ اب ان کو اطمینان قلب ہو گیا۔ عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے یقین میں اضافہ ہوا، عین الیقین کی منزل کو طے کیا ہے، تب جا کر کے اللہ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی کائنات کے امام کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم کے یقین میں کہیں کمی تھی، ابراہیم کے یقین میں کہیں تو تھوڑا کمی تھی، تبھی تو دیکھنے کا ارادہ کر لیا، تبھی تو دیکھنے کی خواہش کر لی۔ لیکن عزیزان گرامی ہمارا لاکھوں سلام ہو یقین علی ابن ابی طالب پر، جو خود کوفے کے منبر سے کہتے یہ ہیں کہ اگر خداوند عالم آسمان کے سارے حجابات کو ہٹا دے تو ہمارے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جس کے ہاں یقین میں کمی تھی اسے اللہ نے لوگوں کا امام بنایا، جس کا یقین کمال کی منزل کے اوپر تھا اسے اللہ نے کائنات کا امام بنایا، اسے خداوند عالم نے مولائے کائنات بنایا، اسے اللہ نے منصب ولایت عطا فرمایا۔ غور فرمایا عزیزان گرامی لوگوں کا امام میں کیا فرق ہے اور پوری کائنات کا امام؟ یقین کی کمی کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے جب کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا ہم نے سنا یہ ہے کہ جناب عیسیٰ پیغمبر، یقین سمجھیے گا عزیزان گرامی، کسی نے معصوم سے پوچھا مولا ہم نے یہ سنا کہ جناب عیسیٰ پیغمبر پانی کے اوپر چلا کرتے تھے، پانی کے اوپر چلا کرتے تھے۔
معصوم نے فرمایا ہاں چلا کرتے تھے پانی کے اوپر. اس کے بعد مولا نے خود ہی ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا. مولا فرما رہے اگر عیسیٰ کے یقین میں تھوڑا اور اضافہ ہوتا تو صرف اور صرف وہ پانی پر نہ چلتے بلکہ پانی پر چلنے کے ساتھ ساتھ وہ ہوا میں پرواز بھی کرتے. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کے ہاں بھی یقین میں تھوڑا سا کمی تھی. یقین کی اس کمال کی منزل پر عیسیٰ فائز نہیں تھے. اگر عیسیٰ اس یقین کی منزل کے اوپر فائز ہوتے تو صرف اور صرف دریا کے اوپر نہ چلتے بلکہ وہ ہوا میں پرواز بھی کرتے. غور فرما عزیزان گرامی، اسی لیے ایک روایت ملتی ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ مولا امیر المومنین ایک راستے سے گزر رہے تھے. ساتھ میں مولا کے ایک یہودی بھی تھا. منزل یقین سمجھیے گا عزیزان گرامی، امیر المومنین کو اللہ نے مولا کائنات بنایا ہے، کائنات کا امام بنایا ہے، کائنات کا ولی بنایا ہے. ابراہیم لوگوں کے صرف امام ہے، کائنات کے امام نہیں ہے، پوری کائنات ان کے قبضے میں نہیں ہے. عزیزان گرامی، مولا متقیان ایک راستے سے جا رہے، ساتھ میں ایک یہودی بھی ہے. راستے میں ایک دریا آ گیا. روایت بتاتی ہے کہ جیسے یہودی چونکہ مولا کو جانتا نہیں تھا، بس راستے کا مسافر تھا، راستے کے دو سمجھ رہا تھا، چلو ایک سے دو ہو گئے ہیں، ایک منزل تک دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. امیر المومنین کو جانتا نہیں تھا، امیر المومنین کو پہچانتا نہیں تھا. منزل یقین سمجھے گا امیر المومنین کی. روایت ہے جیسے دریا آئی ہے تو یہودی تھا، فوراً ہی نہ جانے اس نے کیا پڑھا کہ مطلب وہ دریا پہ عبور کرتا ہوا پانی کی سطح پر چلتا چلتا دریا کی اس طرف سے اس طرف ہو گیا، دریا عبور کر گیا، راستے کو طے کر لیا. جب اس منزل پر پہنچ گیا، ساحل پہ پہنچ گیا، دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا تو وہاں سے آواز دے رہا، اے بندے خدا، جو کچھ میں جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے، اگر تمہارے پاس بھی اس کا علم ہوتا تو جیسے میں نے دریا کو عبور کر لیا ہے، سطح آپ کے اوپر میں نے سفر کر لیا ہے، میرا پیر بھی نہیں بھیگا ہے، میں روزانہ ایسے ہی آتے جاتا ہوں، اگر تم بھی وہ علم رکھتے ہوتے تو تم وہاں پر انتظار نہ کرتے، ہماری ہی طرح تم بھی دریا کو عبور کر لیتے. تم اس کنارے پر نہ کھڑے ہوتے بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر آ جاتے. روایت بتائے جیسے ہی مولا امیر المومنین سے اس نے یہ خطاب کیا، مولا نے صرف دریا کے اوپر اشارہ کیا تھا. روایت بتا رہی دریا منجمد ہو گیا. دریا منجمد ہو گیا، پانی کی روانی رک گئی، پانی پتھر میں تبدیل ہو گیا، راستہ بن گیا. روایت بتا رہی جیسے اس یہودی نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ مولا وہاں پر پہنچے تو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا یہ بتاؤ تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ اس لیے کہ میں نے تو صرف اور صرف دریا میں کو راستہ سمجھا ہے، تم نے تو دریا کو منجمد کر دیا، تم نے تو دریا میں ٹھہراؤ پیدا کر دیا، تم نے تو آپ کی روانی کو روک دیا، تم نے تو پتھر میں تبدیل کر دیا، تم نے تو اسے راستہ بنا دیا. تم ہو کون؟ تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے تو بتا. مولا نے فرمایا پہلے تو بتا کہ تیرے پاس کون سا علم ہے. کہا میرے پاس توریت کا علم ہے. کہا توریت کا کیا علم ہے؟ کہا توریت میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی پیغمبر آخر کے جانشین کا نام لے گا، اگر وہ چاہے گا تو دریا کو بھی عبور کر لے گا، دریا میں بھی راستہ بنا لے گا، اس دریا کو بھی آرام سے پار کر لے گا، دریا کے اس طرف سے اس طرف چلا جائے گا. میں اسی پیغمبر آخر کے جانشین برحق کا نام لیتا ہوں اور ہمیشہ سے ایسے دریا کو طے کر لیتا ہوں، سفر کر لیتا ہوں، ساحل پہ آ جاتا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے بردستہ ایک جملہ فرمایا، اے بھائی یہ بتا کیا تو نے پیغمبر آخر کے اس جانشین کو دیکھا بھی ہے؟ پیغمبر آخر کے اس جانشین کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا ہے. مولا نے بردستہ ایک جملہ فرمایا، جس پیغمبر آخر کے جانشین کا نام لے کر کے تو دریا میں راستہ بنا لیتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں ہی تیرے سامنے کھڑا ہوں. عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا، یقین سمجھ میں آ گیا. اگر توریت میں نام علی کے اوپر یہودی کو یقین ہو جائے،
نام علی کے اوپر اہل توریت کو، یہودی کو اگر یقین ہو جائے تو خداوند عالم نام علی میں یہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ چاہے تو وہ دریا کو راستہ بنا لے۔ سوچنے والی بات ہے عزیزان گرامی، جب نام علی میں اتنا اثر ہے تو ذات علی میں کتنا اثر ہوگا؟ جب نام علی میں اتنا اثر ہے تو خداوند عالم نے ذات علی میں کتنا اثر رکھا ہوگا، ذات علی میں کتنا کمال رکھا ہوگا، ذات علی میں خداوند عالم نے کتنا کمال رکھا ہوگا، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں تک انسان کا طائر پرواز بھی نہیں کر سکتا، طائر فکر وہاں تک پرواز بھی نہیں کر سکتا جس کمال کی منزل کے اوپر اللہ نے علی کو رکھا ہے، جس کمال کی منزل پر خداوند عالم نے امیر المومنین کو فائز کیا ہے، وہاں تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کی بھی امامت دی ہے تو اس لوگ والی امامت میں بھی، انسانوں والی امامت میں بھی ابراہیم کے اندر پھر ایک خواہش پیدا ہو گئی، دست دعا کو بلند کر دیا، قال ومن ذریتی، اے میرے معبود کیا یہ منصب امامت میری ذریت میں بھی رہے گا؟ میری ذریت میں بھی رہے گا؟ اس کے پہلے اللہ نے ابراہیم کو عبدی بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، لیکن کبھی بھی ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی میری ذریت میں بھی نبوت کو رکھنا، میری ذریت میں بھی رسالت کو رکھنا، میری ذریت میں بھی خلت کو رکھنا۔ نہیں عزیزان گرامی، جیسے جیسے منصب ملتا رہا کہیں پر بھی دست دعا کو بلند نہیں کیا، کہیں پر بھی دست دعا کو بلند نہیں کیا، کسی بھی منصب کی خواہش ظاہر نہیں کی، کسی بھی منصب کو اپنی ذریت میں نہیں مانگا۔ لیکن جیسے امامت کا مسئلہ آیا، ابراہیم نے فوراً کہا میرے معبود کیا منصب امامت میری ذریت میں بھی رہے گا، میری نسل میں بھی رہے گا؟ آواز قدرت آئی، یہ منصب میرا ظالمین تک نہیں جائے گا۔ لیکن دل چاہتا ابراہیم کی بارگاہ میں سوال کروں، اے خلیل اللہ، اے اللہ کے خاص بندے، اے ابراہیم پیغمبر، آپ کو اللہ نے نبی دیا، بنایا، آپ نے نبوت نہیں مانگا، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ نے رسالت کا سوال نہیں کیا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، آپ نے اس خلت والے منصب کو اپنی ذریت میں نہیں مانگا، آخر آپ نے امامت میں کیا دیکھ لیا کہ آپ نے منصب امامت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر دیا، خواہش کا اظہار کر دیا، دعا کے لیے لبوں کو ہلا دیا؟ عزیزان گرامی، جب نہیں ابراہیم جواب دیں، دیکھو میں نبوت کے لیے اس لیے منہ نہیں کھولا، رسالت کے لیے اس لیے منہ نہیں کھولا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے منصب ختم ہو جانے والے ہیں، اکیلا ایک منصب امامت ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا۔ ایسے منصب کی میں نے خواہش کی ہے کہ جو منصب ختم ہونے والا نہ ہو، قیامت تک یہ منصب قائم ہو امام قائم کے نام پر۔ عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے، اللہ نے ابراہیم کو امامت دی لیکن سوال کر دیا، لوگوں تک امامت دیا ہے اس پہ بھی ابراہیم نے سوال کر دیا۔ اس لیے ابراہیم نے سوال کیا کہ ابراہیم کو معلوم ہے منصب نبوت ختم ہو جائے گا، منصب رسالت ختم ہو جائے گا، خاتم النبیین آئیں گے، منصب ختم ہو جائے گا، لیکن ایک منصب ہے منصب امامت جو ہمیشہ قائم رہے گا، یہ منصب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ابراہیم کے مقابلے میں جو اہل بیت کو دیا ہے وہ منصب امامت کے ساتھ ساتھ منصب ولایت دیا ہے، منصب ولایت دیا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اس بات کو بھی آپ محسوس کریے گا، شاید کوئی لطیف نقطہ، لطیف نتیجہ آپ کے حوالے ہو جائے۔ کسی بھی انسان کی ذاتی کوئی عزت نہیں ہوتی، ذاتی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان کی ذاتی عزت ہوتی بھی ہے تو بس وہ محدود ہوتی ہے، لیکن انسان کی عزتوں میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب وہی انسان صاحب کمال بن جائے، جب وہی انسان صاحب کمال بن جاتا ہے تو خود بخود انسانوں کا جھکاؤ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اس کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی محبت خود بخود قلب میں جگہ بنانے لگتی ہے۔ ایک ہے انسان، اور انسان کے ساتھ ساتھ اس کا کمال۔
لیکن کمال کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی عزیزان گرامی، اس بات کو محسوس کریے گا، اسی کمال کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر وہی کمال با کردار ہو، وہی کمال اگر با کردار ہو تو عزیزان گرامی پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ ایک خود انسان کی ذات ہے، ذات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کمال پایا جائے، اور کمال کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی اس کے اندر کردار پایا جائے، وہ با کردار ہو تو عزیزان گرامی وہی کمال اس کے اندر نکھار پیدا کر دیتا ہے، اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی رونق میں اضافہ کر دیتا ہے، پھر پوری کائنات اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر ذات کی بات کی جائے تو کائنات میں آل محمد سے عظیم ذات کوئی نہیں، پوری کائنات ان کے ذات کے اعتبار سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پوری کائنات خاک سے خلق ہوئی ہے، اللہ نے آل محمد کو نور سے خلق کیا ہے۔ یہ ہے ذات کی طرف سے توجہ چاہ رہا ہوں، میں ایک ایک جملے میں بہت بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے مسئلہ ذات آل محمد کا، پوری کائنات خاکی ہے، آل محمد نوری ہیں، پوری کائنات بعد میں خلق ہوئی ہے، آل محمد اول مخلوق ہیں۔ پوری کائنات کو آل محمد نے پہچانوایا ہے کہ خدا کون ہے۔ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو تسبیح کا طریقہ، تحلیل کا طریقہ، معرفت پروردگار، عرفان پروردگار، یہ جو کچھ بھی انسان کے پاس اتنی عظیم دولتیں ہیں وہ سب کچھ کس کی مرہون منت ہیں؟ آل محمد کی ذات۔ انہی آل محمد کو اللہ نے جو ذات کے اعتبار سے اتنی عظیم ہیں، جنہیں اللہ نے قرآن میں شجرہ طیبہ کہا ہو، ظاہر سی بات اتنا طیب و طاہر شجرہ کائنات میں کسی کا نہیں جتنا عظیم شجرہ آل محمد کا ہے۔ تو یہ ذات کا مسئلہ ہوا۔ اب اسی کے بعد جب اسی ذات میں اللہ نے کمال دیا، کمال ودیت کیا ہے، کمال پیدا کیا ہے، تو عزیزان گرامی اس کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کمالوں کو میں کہاں تک شمار کروں؟ اگر کمال ہی سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ جس کی ابتدا ہی کعبہ ہو اور انتہا مسجد کوفہ ہو، اس علی کے کمال کو کون احسا کر سکتا ہے؟ اس علی کے کمال کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس علی کے کمال کو کون اکٹھا کر سکتا ہے؟ اس علی کے کمال کو کون شمار کر سکتا ہے؟ جس کی ابتدا ہے خانہ کعبہ مسجد الحرام، جس کی انتہا ہے مسجد کوفہ۔ پوری کائنات قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد تلاوت کر رہی ہے۔ علی کے کمال علم کا کمال یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے 3 دن کے عمر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پوری کائنات علم حاصل کر کے عالم کہلاتی ہے، لیکن کائنات کا ایک ہی تو عالم ہے جس نے منبر کوفہ سے آواز دیا تھا، سلونی سلونی، جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ علم کو حاصل کر کے عالم بننا اور ہے عزیزان گرامی، اور دعوی سلونی کرنا یہ صرف علی کا کمال ہے۔ تو ایک ذات کے اعتبار سے فضیلت، ایک کمال کے اعتبار سے فضیلت، لیکن عزیزان گرامی اب یہی کمال اگر کردار والا ہو، یہی کمال کے اندر اگر کردار بھی ہو تو عزیزان گرامی کمال کمال ہی کہلاتا ہے۔ عظمت و منزلت کی عروج حاصل ہو جاتی ہے، عظمت و منزلت کا معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ اب کمال کا کردار کیسے سمجھ میں آئے کہ آل محمد کے اللہ نے ذات ایسی دی ہے، با کمال ایسا بنایا ہے، اب با کردار کیسے سمجھ میں آئے؟ عزیزان گرامی کسی قلم میں یہ طاقت نہیں تھی جو آل محمد کے کردار کو لکھ پاتی، کسی کاغذ میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو آل محمد کے کردار کو اپنے سینے کے اوپر نقش کر پاتا۔ قسم خدا کی اگر خدا کی ذات
ذات ہے جس نے اللہ محمد کے کردار کو قرآن کی آیت بنا کر کے رکھا۔ ہم نے کہا میرے معبود، جن آل محمد کو تو نے ذات میں اتنا اعلیٰ بنایا، جن آل محمد کو تو نے اتنا صاحب کمال بنایا، ان آل محمد کے کردار کے لیے کیا ہے؟ عجب نہیں، اللہ جواب دے میں نے انہی کے کردار کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیت تطہیر کو نازل کیا ہے۔ آیت تطہیر کو نازل کیا ہے اس لیے کہ کردار میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک برائیاں دور ہوں، اچھائیوں کے مالک ہوں۔ ہم نے آیت تطہیر میں اسی چیز کا تو ذکر کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے تمام نجاستیں دور ہیں اور تمہیں اللہ نے پاکیزہ رکھا ہے جو پاکیزہ رہنے کا حق ہے۔ تمام کثافتیں، تمام گندگیاں، تمام برائیاں دور ہیں۔ اللہ نے آل محمد سے تمام بدکرداریوں کو دور رکھا، تمام نجاستوں کو دور رکھا، تمام کثافتوں کو دور رکھا، تمام آلودگیوں کو دور رکھا، اور اتنا باکمال بنایا، اتنا باکمال پاکیزہ بنایا رکھا کہ جو حق کے طہارت ہے، جو حق کے تطہیر ہے، اللہ نے کردار کے لیے آیت تطہیر جیسی سرٹیفکیٹ کو نازل فرمایا، جس کے ذریعے سے تم کردار آل محمد کو سمجھو، کمال ان کی زندگی کو دیکھو، کردار میں آیت تطہیر کو دیکھو۔ یہ اللہ نے صرف اور صرف جو اہتمام کیا ہے پوری کائنات میں فقط آل محمد کے لیے کیا۔ ذات بھی آل محمد کی کمال کی، کمال بھی با کمال اور کردار بھی با کمال۔ اس سے زیادہ عزیزان گرامی آل محمد کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے ہر اعتبار سے۔ آل محمد کے کمال کا میں ایک نمونہ آپ کو دکھاؤں کہ جہاں پر پوری مخلوق مجبور ہے وہاں پر آل محمد مختار نظر آتے ہیں۔ میں کمال آل محمد دکھاؤں آپ کو کہ جہاں پر پوری کائنات مجبور نظر آتی ہے، آل محمد وہاں پر مختار نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ ایک شخص نے مولا سے پوچھا، معصوم سے پوچھا، یہ بتائیے کہ خداوند عالم کن کن چیزوں کا حساب لے گا، کن کن چیزوں کا اللہ حساب لے گا؟ یہ معصوم کی بارگاہ میں سوال ہوا ہے۔ تو فرزند رسول نے فرمایا کہ خداوند عالم انہی چیزوں کا حساب لے گا جو چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں۔ ایک معیار بتا دیا، جو چیزیں تمہارے اختیار میں اللہ انہی چیزوں کا حساب لے گا، جو چیز تمہارے اختیار سے باہر ہیں اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ نماز پڑھنا تمہارے اختیار میں، نماز کا حساب ہوگا۔ روزہ رکھنا تمہارے اختیار میں، روزے کا حساب ہوگا۔ والدین کی اطاعت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، اس کا حساب ہوگا۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، اس کا حساب ہوگا۔ یعنی یہ ساری کی وہ ساری چیزیں ہیں جو تمہارے اختیار میں ہیں، قدرت میں ہیں، طاقت میں ہیں، صلاحیت دی گئی ہے، اسباب مہیا کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔ یہ میں نے چند چیزیں شمار کی ہیں، بتائی ہیں صرف اور صرف مثال کے لیے، ورنہ یہ تمام چیزوں کا آپ خود ہی شمار کر سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری چیز میں کیا ہے اختیار میں، کیا چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو چیز اختیار میں نہیں اس کا اللہ حساب نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ خداوند عالم یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ تم نے سورج کو نکالا کیوں نہیں، خداوند عالم یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ بارش تم نے کیا کیوں نہیں، کیوں؟ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اس کا سوال اللہ نہیں کرنے والا۔ جو چیز ہمارے اختیار میں اس کے متعلق اللہ سوال کرے گا۔ تو یہاں سے انسان کی ایک حیثیت سمجھ میں آ گئی، ایک معیار پتہ چل گیا کہ انسان کتنا مجبور ہے، کتنا مختار ہے۔ جس کے حساب کے لیے انسان آمادہ ہے اس مسئلے میں انسان مختار ہے۔ جس کا حساب و کتاب نہیں لے گا خداوند عالم وہاں پر ہے انسان مجبور۔ اسی کے لیے مثال کے طور پر مولا نے ایک طریقہ بھی سمجھایا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائے انسان مختار ہے یا مجبور؟ مولا نے فرمایا ایک کام کر، ایک پیر اپنا اٹھا لے۔ اس نے ایک پیر اٹھا لیا۔ مولا نے فرمایا اب دوسرا پیر بھی اٹھا لے زمین سے۔ اس نے کہا مولا نہیں اٹھا سکتا۔ مولا نے کہا اس حد تک تو مختار ہے، اس کے بعد تو مجبور ہے۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، کیا معیار بتایا آل محمد نے۔ اللہ نے آل محمد کو کیا کمال دیا، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ کیا کہا؟ پہلا معیار کیا بتایا کہ جو چیزوں کا خداوند عالم حساب لے گا، جو تمہاری قدرت میں ہے جسے تم بجا لا سکتے اس کا حساب ہوگا، جو تمہاری قدرت میں نہیں ہے اس کا اللہ حساب نہیں لینے والا۔
اس کے بعد ایک پریکٹیکل کرایا، کیا کہا؟ ایک پیر اٹھا لو، پیر اٹھا لیا، کہا دوسرا پیر بھی زمین سے اٹھا لو، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا ایک پیر اٹھانا یہ تیرے مختار ہونے کی دلیل ہے، دونوں پیر نہ اٹھانا یہ تیرے مجبور ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دونوں پیر زمین سے نہیں اٹھا سکتا، دونوں پیر زمین سے نہیں اٹھا سکتا۔ نہیں عزیزان گرامی، لفظوں کی نزاکت محسوس کریے گا، ایک پیر زمین سے اٹھا سکتا ہے، دونوں پیر زمین سے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ زمین پر کیا ہے؟ تراب ہے، زمین پر کیا ہے؟ تراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی دونوں پیر تراب سے جدا ہوتے ہیں انسان گر جاتا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے، جب تراب سے جدا ہونے پر تم نہیں سنبھل سکتے ہو تو ابو تراب سے جدا ہونے پر تم کیسے سنبھل پاؤ گے؟ جب تم تراب سے الگ ہونے پر نہیں سنبھل پاتے ہو، گر پڑتے ہو، تو تم ابو تراب سے جدا ہو کر کے کیسے سنبھل پاؤ گے؟ ابو تراب سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا، ابو تراب سے اپنے آپ کو متمسک رکھنا، اسی میں تم سنبھلے رہو گے۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے انسان کی قدرت، ایک حد تک مختار، ایک حد تک مجبور ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام کی ایک عظیم جنگ ہوئی ہے جسے جنگ خیبر کہا جاتا ہے، جسے جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ روایت یہ بتا رہی کہ جب 39 روز تک جنگ خیبر فتح نہ ہوئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا، اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور اللہ اسے دونوں ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ جو لوگ 39 روز تک 39 ڈیز تک نہ علم سنبھال پائے، نہ قلعہ قاموس کو فتح کر پائے، نہ در خیبر کو کھاڑ سکے، نہ ہی مرحب کو مار سکے، نہ انتر کو ختم کر سکے، نہ حارث کے سر و تن میں جدائی کر سکے، وہ لوگ بھی 40ویں روز متمنی ہیں کہ شاید مجھے علم مل جائے گا، شاید مجھے علم مل جائے گا، اس لیے کہ اس ایک علم کے ملنے پر کتنی فضیلتیں ملنے والی ہیں۔ کرار کہلائے گا، غیر فرار کہلائے گا، اللہ رسول کا محب کہلائے گا، اللہ رسول اس سے دوست رکھیں گے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں ملنے والی تھی، کب؟ ایک علم کے مل جانے کے اوپر۔ اور یہ بھی بشارت تھی کہ شکست نہیں ہوگی، فتح ملے گی، دونوں ہاتھ کا وہ فاتح کہلائے گا، قلعہ قاموس کو فتح کر لے گا۔ روایت بتا رہی کہ اللہ کے رسول نے 40ویں روز صبح وادی عینا علی، امیر المومنین چشم زدن میں پہنچے، اور وہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امیر المومنین کو اللہ نے کے رسول نے علم دیا، اور علم دینے کے بعد مجھے پوری خیبر نہیں پڑھنی ہے، صرف اور صرف یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آل محمد کو کتنا باکمال بنایا ہے۔ جہاں پر انسان مجبور ہے وہاں پر بھی آل محمد مختار نظر آتے۔ روایت یہ بتا رہی کہ امیر المومنین پہنچے ہیں، مرحب سے مقابلہ ہوا، انتر سے مقابلہ ہوا، حارث سے مقابلہ ہوا، اور یہ سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد مولا امیر المومنین نے 2 انگلی سے قلعہ قاموس کے در کو اکھاڑا۔ خیبر کے در کو جیسے امیر المومنین نے اکھاڑا، اور اس کے بعد اتنا عظیم دروازہ جسے 40 لوگ کھولتے تھے، 40 لوگ بند کرتے تھے، اس عظیم طاقت والے دروازے کو، بھاری بھرکم وزنی دروازے کو علی نے صرف 2 انگلی سے اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ لیا۔ امیر المومنین نے اسے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا، اور ہتھیلی کے اوپر جیسے ہی رکھا تو ایک مرتبہ لشکر اسلام تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ وہ دیکھیے، یا رسول اللہ وہ دیکھیے۔ علی نے در خیبر کو 2 انگلی سے ایک جھٹکے میں اکھاڑ دیا۔ اتنا بھاری بھرکم دروازے کو علی نے اپنے ہتھیلی کے اوپر رکھ لیا۔ جیسے روایت بتا رہی علی کے اس منظر کو صحابہ اکرام نے رسول اللہ کو کہا دیکھنے کے لیے۔ رسالت مآب نے فرمایا تم علی کی ہتھیلی دیکھ رہے ہو، ذرا علی کا پیر تو دیکھو۔ اب جو علی کے پیر کے اوپر صحابہ کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا، رسول کے لشکریوں کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا، علی کا دونوں پیر زمین سے اٹھا ہوا ہے۔
علی کا دونوں پیر زمین سے اٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف اسی بات پر تعجب کر رہے تھے کہ در خیبر علی کی ہتھیلی پر کیسے آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر تعجب نہ کرو، یہ دیکھو کہ تم ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے۔ علی کے قدموں کو دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ دونوں پیر اٹھا ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عوام مجبور ہوتی ہے، امام مختار ہوا کرتا ہے۔ عوام مجبور ہوا کرتی ہے، امام مختار ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے پوری طاقت دی ہے، اللہ نے اسے پورا کمال دیا ہے، اللہ نے اسے پوری قدرت عطا فرمائی۔ تم زمین سے دونوں پیر کو نہیں چھوڑ سکتے، دونوں پیر نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ نے جسے ولی بنایا، اللہ نے جسے منصب ولایت عطا فرمایا، اللہ نے جسے منصب امامت عطا فرمایا ہے، اللہ نے جسے معصوم بنایا ہے، اسے اللہ نے یہ کمال دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ چاہے تو زمین سے دونوں پیروں کو اٹھا سکتا ہے۔ غور فرما رہے عزیزان گرامی، تو اللہ نے ذات کے اعتبار سے بھی آل محمد کو باکمال بنایا، کمال کے اعتبار سے باکمال بنایا، اور کردار کے اعتبار سے خداوند عالم نے انہیں آئے تطہیر کا مصداق بنایا۔ کبھی بھی آل محمد کے کردار کے اوپر انگلی نہ اٹھانا۔ یہ بار بار میں نے کیوں بولا؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جن لوگوں نے 70,000 ممبروں کے اوپر سے علی کے اوپر سب و شتم کیا ہے، جن خطیبوں نے امیر المومنین کی اپنے خطبوں میں توہین کی ہے، جن لوگوں نے امیر المومنین پر سب و شتم کرنا اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھا ہے، سب و شتم کرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر رکھ کر کے بتا دیا ہے، اتنا یاد رکھو جو آل محمد کے اوپر سب و شتم کرتا ہے اسے بد کردار کہا جاتا ہے، جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اسے صاحب کردار کہا جاتا ہے۔ جو سب و شتم کرتا ہے ان کی نسلیں بد کردار ہیں، ان کی اولادیں بد کردار ہیں، لیکن جو آیت تطہیر کے مصداقوں سے متمسک ہو جائے گا اسے اللہ صاحب کردار بنا دے گا، اللہ اسے صاحب کمال بنا دے گا، اللہ اسے صاحب فضیلت بنا دے گا۔ ولایت امیر المومنین اس منصب کا نام ہے کہ جس پر متمسک رہنا ہمارے لیے دنیا میں بھی عافیت ہے، آخرت کے لیے بھی عافیت ہے۔ اس لیے کہ روایت ہے کہ کوئی بھی پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کے پاس پروانہ نجات ہو، وہ پروانہ جو امیر المومنین کی ولایت امیر المومنین یہ پروانہ ہے پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ اگر انسان اپنی آخرت کو اچھا بنانا چاہ رہا ہے، نجات چاہ رہا ہے، تو ولایت امیر المومنین سے اسے متمسک رہنے کی ضرورت ہے۔ بس عزیزان گرامی، جن لوگوں کو اللہ نے اتنا باکمال بنایا، ہر اعتبار سے بافضیلت بنایا، باکردار بنایا، زمانہ ان کا دشمن ہو گیا، ایسا دشمن ہوا کہ 11 امام قتل کر دیے گئے، کوئی خنجر سے مارا گیا، کوئی تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر دغا دیا گیا۔ ان آل محمد کے کمال کی قدر نہیں کی گئی، ان کی ذات کا احترام نہیں کیا گیا، ان کی فضیلتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی گئی۔ اگر ذات آل محمد، کردار آل محمد، کمال آل محمد کا احترام کیا گیا ہوتا تو یہ ائمہ قتل نہ ہوتے، اس قدر جلا وطن نہ کیے جاتے، اس قدر ان کو اذیتیں نہ دی جاتی، اس قدر ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ نہ توڑے جاتے، اس قدر ان کو مصیبتوں میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ جہاں بہت ساری مصیبتیں ہیں اس میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ آل محمد سے ان کا وطن چھڑایا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے مدینہ چھڑوایا گیا، امام حسین علیہ السلام سے مکہ ترک کروایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑے مصائب آل محمد کے، خاص طور سے حسین مظلوم کے لیے۔ جب 60 ہجری میں حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے
تو اس انداز سے چھوڑ رہے تھے کہ معلوم تھا حسین کو کہ اب دوبارہ مدینہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جب حسین آئے تو کہا تھا بہن زینب اب مدینہ رہنے قابل نہ رہا، اب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، سامان سفر باندھو۔ اور اس کے بعد حسین بقی چلے گئے تھے۔ پہلے نانا کی قبر پر گئے اور جانے کے بعد کہا نانا اب آپ کا نواسا جا رہا مدینہ چھوڑ کر۔ اے نانا، وہ حسین جو اسی مدینے کی گلیوں میں پروان چڑھا، جو آپ کے دوش کی زینت تھا، جو آپ کی پوشت کی زینت تھا، جس نے آپ کا لعاب چوسا ہے، جس نے آپ کی زبان مقدس کو چوسا ہے، جس کے لیے آپ ناقہ بنے تھے، اے نانا اب وہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا، اب آپ کا مدینہ حسین کے رہنے کے لیے قابل نہ رہا، اب حسین پر مدینہ تنگ ہو گیا۔ اس کے بعد حسین بھائی حسن کی قبر پر گئے، بھیا ہم دونوں یہیں پروان چڑھے تھے، لیکن اے بھیا آپ کو ماں کا پہلو مل گیا، ماں کے پہلو میں دفن ہونا مل گیا، آپ وطن میں ہی شہید ہوئے، وطن میں ہی آپ کی قبر بن گئی، لیکن اے بھیا حسن اب آپ کا بھائی حسین آپ سے جدا ہو رہا، اب آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو رہا، اب آپ کا بھائی مدینے میں نہیں رہ پائے گا، مدینہ حسین کے لیے تنگ ہو گیا۔ روایت بتا اس کے بعد اب حسین زہرا کی قبر پر گئے، لیکن اس انداز سے گئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے، اور جا کر کے زہرا کی تعویذ قبر سے لپٹ گئے اور آواز دی اماں اماں اب آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے اماں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اے اماں آپ کی قبر کا مجاور حسین جا رہا، اے اماں اب آپ کی قبر پر شمع جلانے والا کوئی نہ ہوگا، اے اماں اب آپ کو ہو قبر سے حسین جدا ہو رہا، ایسا جدا ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ حسین کو مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین جا خدا حافظ، لیکن کیا تو سمجھتا ہے تو اکیلے جائے گا؟ نہیں نہیں حسین، تیرے پیچھے پیچھے یہ تیری دکھیاری ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑے ہوئے تیرے قافلے کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اے حسین جہاں جہاں تو قیام کرے گا وہاں پر تیری ماں بھی تیرے ساتھ قیام کرے گی۔ عزادار حسین بقی سے قبر ماں سے واپس آ گئے، رخصت ہو کر جب حسین واپس آئے ہیں تو ایک مرتبہ آواز دی بھیا عباس، بھیا عباس اب بیویوں کو آمادہ کرو، اے بھیا عباس صبح ہمیں جانا ہے۔ روایت بتا رہی عباس نے فہرست کو مرتب کیا، شہزادیوں کو حکم دیا، آقا حسین کہتے یہ ہے کہ صبح جایا جائے گا، ناکے لائے گئے، اماریاں لائے گئیں، پردے لائے گئے، پردوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد حسین نے آواز دی بھیا آپ ایک آواز دے دو، ایک آواز بلند کر دو کہ مدینے والوں اپنے در و دیوار کو بند کر لو، دروازوں کو بند کر لو، سب کے سب اپنی کھڑکیوں کو بند کر لو، اس لیے کہ رسول زہدی سفر کے لیے نکل رہی، علی کی بہو بیٹیاں سفر کے لیے آمادہ ہیں، رسول کی نواسی حسین کی بہن آمادہ سفر ہے۔ ایک آواز کا بلند ہونا تھا کہ سارے مدینے کے دروازے بند ہو گئے، آواز دی آقا سارا مدینے کے دروازے بند ہو گئے، اب آپ بیویوں کو حکم دے دیجئے کہ بیویاں ناکوں میں اماریوں پر بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ حسین نے بیویوں کو حکم دیا، ایک بیوی آئی اماری میں بیٹھ گئی، دوسری بیوی آئی اماری میں بیٹھ گئی، ایک زینب جیسے ہی نکلی ہے نا گھر سے ایک مرتبہ حسین بھی نکلے، عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے، قاسم و محمد نے سہارا دیا، اور چاہتی تھی زینب بیٹھے کہ ایک مرتبہ عباس نے اپنے زانو کو طے کیا، شہزادی بیٹھی ہے، ہمارے زانو پر پیر رکھ کر کے آپ ہماری میں سوار ہو جائیے۔ جیسے ہی بیٹھنا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ زینب نے ایک سوال کر لیا، بھیا وعدہ کرو جس شان سے لے کر جا رہے ہو اسی شان سے واپس لاؤ گے۔ جیسے ہی کہا نا ایک مرتبہ چاہا کہ عباس بولے، حسین نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا، عباس یہ وعدہ نہ کرنا اس لیے لے کر کے تم جاؤ گے لیکن واپس سید سجاد آئے گا، لے کر کے تم پردیسی انداز سے جاؤ گے لیکن جب زینب آئے گی تو اجڑی ہوئی آئے گی۔ عزاداروں بیویاں ماریوں میں بیٹھ گئی، قافلہ آمادہ تھا کہ ایک مرتبہ حسین کو کچھ احساس ہوا جیسے پیچھے کوئی آ رہا، اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ام البنین چلی آ رہی، ام البنین چلی آ رہی۔ ایک مرتبہ قافلے کو روکنے کا حکم دیا، آواز دی اماں آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا، پھر آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہی؟ ایک مرتبہ ام البنین نے ایک جملہ کہا، اے میرے آقا حسین بس تھوڑا دیر کے لیے مجھے عباس دے
دو، بس تھوڑا دیر کے لیے مجھے عباس دے دو۔ جیسے ہی کہا نا آوادی آقا ابا حسین نے، اے بھیا عباس آپ کو اماں ام البنین بلا رہی۔ ایک مرتبہ عباس قریب آیا، اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال گھوڑے سے اترو۔ گھوڑے سے اترے، عباس کے شانوں کو پکڑا، روزے رسول پر لے کر کے گئی اور آوادی عباس اپنا دائیں ہاتھ قبر رسول پر رکھو اور بائیں ہاتھ میرے سر پر رکھو اور دونوں چیزوں کی قسمیں کھا کر کے وعدہ کرو کہ جب تک تمہارے شان سلامت رہیں گے میرے حسین اور زینب کی تو حفاظت کرے گا۔ ایک مرتبہ عباس نے قسم کھا لی، اے اماں میں قبر رسول کی اور آپ کے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک عباس کے شان سلامت رہیں گے حسین کی جان بھی سلامت رہے گی، زینب کا پردہ بھی سلامت رہے گا۔ لیکن عزادارو جیسے ہی عباس کی شہادت ہوئی، ادھر حسین کی کمر ٹوٹی، ادھر بیویوں کی آس ٹوٹی۔ ساری بیویاں سمجھ گئیں اب ہمارے پردے کا کوئی محافظ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے اشکزہ کو رمال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے اشکزہ کو میں شفاعت و نجات کی ضمانت بنا، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے ان تمام مرحومین کو جوار معصومین اور معصومہ میں جگہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے معبود عزائے حسین کا مہینہ قریب ہے، میرے معبود عزائے حسین کے اسباب کو مہیا فرما، تمام دشمنان عزاداری امام حسین کو نست و نابود فرما، تمام مطبات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیادہ نصیب فرما، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حاجی عارف عبدالرزاق منجی، مرحومہ نفیسہ عبد علی عبدالحسین، مرحومہ آصفہ عبد علی عبدالحسین اور تمام مرحومین کی روحوں کو احسان فرما۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبآیا بکم موقن، بے شرائع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔
السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طیبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم۔ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔